السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں نادیہ نذیر۔ ناظرین، بابر کی سنچری شنواری کے 5 شکار پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے دی۔ 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 67 رن سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 305 رنز بنائے۔ بابر اعظم 115 اور فخر زمان 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں سری لنکا کی ٹیم 46ویں اوور میں 238 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شیہان جے سوریا نے 96 اور ڈیسن شناکا نے 68 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کے جانب سے عثمان شنواری نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے فخر زمان اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا۔ پاکستان کو پہلا نقصان 73 رنز کے مجموعی سکور پر ہوا، اس وقت جب امام الحق 31 رنز بنا کر LBW ہو گئے۔ 104 کے مجموعی سکور پر پاکستان کی دوسری وکٹ گری اور فخر زمان 54 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ تیسری وکٹ پر بابر اعظم اور حارث سہیل کے درمیان 111 رنز کی شراکت داری قائم ہوئی، تاہم حارث سہیل 40 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم نے اپنے ون ڈے کیریئر کی 11ویں سنچری مکمل کی۔ 242 کے مجموعی سکور پر کپتان سرفراز احمد 12 گیندوں پر 8 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بابر اعظم بھی 115 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ انہوں نے 105 گیندوں پر 8 چوکے اور 4 چھکے لگائے۔ افتخار احمد نے 2 گیندوں پر 32 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی اور ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ اماد وسیم 12 اور وہاب ریاض 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ یوں پاکستان نے 7 وکٹوں پر 305 رنز بنائے۔ سری لنکا کی جانب سے ڈی سلوا نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور سری لنکا کو پہلا نقصان 18 کے مجموعی سکور پر ہوا، جبکہ 28 کے مجموعی سکور پر سری لنکا کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی۔ چھٹی وکٹ پر جے سوریا اور MD شناکا نے کے درمیان 177 رنز کی شاندار پارٹنرشپ قائم ہوئی، تاہم دونوں میچ فنش نہ کر سکے۔ 205 کے مجموعی سکور پر جے سوریا 96 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ سری لنکا کی پوری ٹیم 46 اوورز میں 238 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اسے 67 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی جانب سے عثمان شنواری نے 5، شاداب خان نے 2، جبکہ وہاب ریاض، محمد عامر اور اماد وسیم نے 1 وکٹ حاصل کی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے میچ بدھ یعنی کہ 2 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل ہے اور پاکستان کے نوجوان بلے باز بابر اعظم نے بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کو سنچریوں کے ریکارڈ میں پیچھے چھوڑ دیا۔ ناظرین، کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں سری لنکا کے خلاف بابر اعظم 105 گیندوں پر 4 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 115 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یہ ان کی کیریئر کی 11ویں سنچری ہے جو انہوں نے 97 گیندوں پر بنائی۔ سنچریوں کے ریکارڈ میں بابر اعظم نے بھارتی کپتان ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے اپنے کیریئر کی 11ویں سنچری 71ویں اننگز میں بنائی ہے، جبکہ ویرات کوہلی نے 82ویں اننگز میں 11 سنچریاں بنائی تھیں۔ جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ نے 64 اور کوئٹن ڈیکاک نے 65 اننگز میں 11 سنچریاں مکمل کی تھی۔ بابر اعظم نے 71ویں اننگز میں ایک اور سنگ میل عبور کیا اور وہ 2013 کے بعد 1 سال میں 1000 ون ڈے رنز بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اور ناظرین، تلخیاں ختم، بورڈ نے فرنچائزر کے بیشتر مطالبات مان لیے۔ PSL 5 کا مکمل طور پر پاکستان میں کرانے کا اتفاق۔ اگلے آڈیشن کے لیے بینک گارنٹی پر اصرار ختم کرتے ہوئے مکمل فیس کے بعد کی تاریخ والا چیک لیا جائے گا۔ PCB اور PSL فرنچائزرز میں سب سے بڑا تنازع بینک گارنٹی کا ہی تھا۔ قوانین کے تحت ہر آڈیشن سے 6 ماہ قبل ٹیموں کو مکمل فیس کے مساوی رقم کی بینک گارنٹی جمع کروانی ہوتی تھی اور اس بار ٹیم مالکان کا کہنا تھا کہ اب لیگ کو 4 سال ہو گئے ہیں، لہٰذا اعتماد کا رشتہ قائم ہو جانا چاہیے۔ اگر گارنٹی لینا ضروری ہے تو نئی فرنچائزر سے لیں۔ اگست میں منعقدہ اجلاس میں چیئرمین بورڈ احسان مانی اس پر آمادہ بھی نظر آئے، مگر بعد میں قائم شدہ کمنٹیٹر نے معاملات بگاڑ دیے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ PCB نے 10 دن کے ڈیڈ لائن دیتے ہوئے بینک گارنٹی کی عدم ادائیگی پر فرنچائزرز کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے دی۔
معاملات میڈیا میں آنے پر بورڈ کے رویے میں لچک آئی اور گورننگ کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا، جس کا گزشتہ روز کراچی میں انعقاد ہوا۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں احسان مانی نے اچھے انداز میں ٹیموں کی شکایات کو سنا اور بینک گارنٹی نہ لینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مکمل فیس کے بعد کی تاریخ والا چیک لیا جائے گا، اس سے فرنچائزز پر مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔ ادائیگی کے لیے 10 اکتوبر تک کا وقت دیا جائے گا۔ بورڈ چیک 11 نومبر کو استعمال کر لے گا، جس دن فیس واجب الاعلاد ہوگی۔ اس موقع پر گزشتہ برس مالی معاملات میں پریشانی کرنے والی فرنچائزز کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور اب عدم ادائیگی پر سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کرکٹ بورڈ نے ڈالر کا ایک ریٹ 138 روپے طے کرنے کے حوالے سے بھی فرنچائزز کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ ملتان سلطان کو بھی اسی حساب سے ٹیم فروخت کی گئی تھی۔ اس حوالے سے ایک بین الاقوامی کنسلٹنٹ فرم کی خدمات لی جائیں گی، وہ بتائے گی کہ یہ ریٹ ٹھیک ہے یا تبدیلی کرنا چاہیے۔ اس کی رپورٹ پر عمل ہوگا۔ پی سی بی نے فرنچائزر سے چوتھے آڈیشن کے حسابات بھی شیئر کر لیے ہیں اور انہیں بتا دیا گیا ہے کہ ایک کے حصے میں تقریباً 270 ملین روپے آئیں گے۔ البتہ اس میں یوٹیوب ویڈیو سے ملنے والا منافع شامل نہیں ہوگا۔ کھلاڑیوں کے معاوضے، ہوٹل اور دیگر اخراجات کی رقم بھی منہا کی جائے گی۔ ریونیو ماڈل پر تفصیلی بات ہوئی، جس میں بعض فرنچائزرز تبدیلی چاہتے ہیں۔ بورڈ نے ایک نیا فارمولہ تیار کیا ہے جس پر مزید تبادلہ خیال ہوگا۔ اتفاق کی صورت میں آئندہ برس سے اطلاق ہو جائے گا۔ حکام نے ہوم اینڈ اوے کم میچز کا ماڈل بھی پیش کیا، جس کے تحت ہوم ٹیم خود میچ آرگنائز کرے گی اور منافع بھی پورا اسی کے حصے میں آئے گا۔ آئندہ برس فرنچائزر سے کہا جائے گا کہ وہ ملک میں ہونے والے میچز کے انتظامی امور کا خود جائزہ لیں اور پھر 2021 میں انہی کو ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ 5ویں آڈیشن کے لیے پلیئرز ڈرافٹ نومبر کے آخری ہفتے میں کرانے کا فیصلہ ہوگا۔ پی سی بی نے کھلاڑیوں کا معاوضہ کم کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے پلیئرز بجٹ کم کر دیا ہے، جو اب $11 لاکھ فی فرنچائز ہوگا۔ اور ناظرین، پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کی انتظامیہ نے پی ایس ایل 5 مکمل طور پر پاکستان میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کی جنرل کونسل کا اجلاس کراچی میں ہوا، جس کی صدارت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے کی۔ اجلاس میں پی ایس ایل کی فرنچائزز کے نمائندگان نے شرکت کی، جس میں فریقین کے درمیان پی ایس ایل 5 مکمل طور پر پاکستان میں کروانے پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی میں ہونے والے اجلاس میں پی سی بی اور فرنچائزز کے درمیان اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ پی ایس ایل 5 کی ڈرافٹنگ کی مجوزہ تاریخ پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیف ایگزیکٹو وسیم خان کے مطابق اجلاس میں فرنچائزز کے ساتھ مزید گفتگو ہوئی۔ فرنچائزر نمائندگان ہمارے ساتھی ہیں، ان سے پی ایس ایل 5 کے تمام میچز پاکستان میں کرانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وسیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان سپر لیگ کے نئے آڈیشن کی تیاریوں کا آغاز جلد ہوگا۔ پی ایس ایل 5 میں کرکٹ کے مداح بہترین کھیل دیکھیں گے اور دنیا کے بہترین کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ اور ناظرین، سرفراز احمد سے کپتانی واپس لینے کا فیصلہ۔ پی سی بی نے سرفراز احمد کو کپتان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کی جگہ بابر اعظم کو نیا کپتان بنانے جانے کا قوی امکان ہے۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کی تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سرفراز احمد کی کارکردگی متاثر کن نہیں، اسی لیے انہیں تبدیل کر دیا جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ سرفراز کی جگہ بابر اعظم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا کپتان بنانے کے امکانات روشن ہیں۔ تاہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان کا اعلان پاک سری لنکا سیریز کے بعد متوقع ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ورلڈ کپ 2019 میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی کے بعد سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹانے کی آوازیں بلند ہوئی تھیں، تاہم اس وقت احسان مانی نے ایسا کوئی فیصلہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جی تو ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ۔ کھیلوں کی تمام تر خبروں کے ساتھ کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔